پاکستان کا سیاسی نظام جمہوری ہے. یہاں پارلیمانی جمہوریت رائج ہے، جس میں ہر سیاسی جماعتیں اپنے پروگرام کے مطابق لوگوں سے ووٹ لے کر بذریعہ بیٹ اقتدار تک پہنچ سکتی ہیں. یہ جو سیاسی نظام ہے یہ گولی کی بجائے ووٹ کے ذریعے اقتدار تک رسائی کا ذریعہ ہے، جس میں عوام کی نمائندگی ہوتی ہے. پر چونکہ ہم مزاجاً جمہوری نہیں ہیں تو ہر سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعتوں کی لیگ پولنگ کرنے، کیچڑ اچھالنے، اور اب تو ایک بند زبانی کا کلچر رائج ہو گیا ہے. یہ جمہوری طریقہ نہیں ہے. پاکستان ایٹمی ملک ہے، پاکستان کے پاس فوج بھی مضبوط ہے، نظام بھی اچھا ہے. جمہوری سسٹم میں تھوڑی سی اگر اصلاح کر لی جائے، ہر جماعت دوسری جماعت کو، جو جماعت اقتدار میں ہو وہ اقتدار سے باہر جماعتوں کا احترام ملحوظ رکھے، عدالتوں کو اور نظام کو اس کے اصول و ضوابط کے مطابق خود انحصار طریقے سے چلنے دیا جائے، اور جو جماعتیں اقتدار سے باہر ہوں وہ عوام کو فلاحی منصوبے دے کر حکومت پر پازیٹیو تنقید کر کے لوگوں کو سٹیمولیٹ کریں، انسپائر کریں کہ وہ ان پر اعتماد کر کے انہیں ووٹ دیں، اور جب وہ اقتدار میں آئیں تو وہ کچھ پہلے حکومت سے کچھ بہتر پرفارمنس دیں. ہمارے یہاں تعلیمی نظام انتہائی مہنگا ہے جو عام آدمی کے لیے نہیں ہے. میڈیکل کی بڑی سہولیات ہیں، غریب آدمی. پاکستان بنا 4 کروڑ مغربی پاکستان کی آبادی اور 5 کروڑ مشرقی پاکستان کی آبادی تھی، اب 25 کروڑ مغربی پاکستان کی آبادی ہے. غربت اب شماریات کے مطابق 20% سے بھی بڑھ چکی ہے. تو میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت نے آج کچھ ملک میں استحکام تو پیدا کیا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ بھی صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں، اچھا پرفارم کر رہی ہیں، لیکن حالات تو بڑے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. زرعی ملک، زراعت تباہ ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ گرمیوں میں تو ہوتی ہے، سردیوں میں بھی شروع ہو جاتی ہے. بہانا ہوتا ہے کہ جی پانی نہیں ہے، بارشیں نہیں ہو رہی. تو یہ نظام کی طرف توجہ کم اور سیاسی ہنگامہ آرائیوں کی طرف توجہ زیادہ، کیچڑ اچھالنا. اب پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک طرف ہیں، پی ٹی آئی دوسری طرف ہے. پی ٹی آئی کے پاس اس وقت ایسی صورتحال ہے کہ ان کے یہاں اسٹریٹ پاور یا تو حکومت نے بلا کر کے رکھ دی ہے، یا ان کے یہاں کیونکہ کوئی تربیتی سسٹم تھا نہیں تو وہ اقتدار میں شامل سیاسی جماعتوں کے خلاف کوئی سیاسی رد عمل دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ایک ان کا لیڈر ہے، وہ جیل میں پڑا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پاکستان میں ون مین پارٹی سسٹم ہے. اگر عمران خان جیل میں ہو تو پارٹی فری ہے، اگر عمران خان جیل سے باہر ہو تو پارٹی میں کچھ جان آ جائے گی. سیاسی جماعتیں ایسے مردہ جماعتیں تھوڑی ہوتی ہیں. نواز شریف اگر اقتدار میں ہو تو مسلم لیگ نون
کام کر رہی ہوگی. اگر نواز شریف سین سے ہٹ جائے، شہباز شریف ہٹ جائے، تو پھر یہ سیاسی جماعت بالکل جام ہو جائے گی. پیپل پارٹی بھی کبھی بھٹو صاحب کی تھی، پھر بے نظیر بھٹو صاحب کی ہو گئی، پھر آصف زرداری صاحب کی ہو گئی. یہ لوگ سین پہ ہوں تو پارٹیاں ہیں، نہ ہوں تو پارٹیاں بس پھر ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا. تو سیاسی کلچر کو، سیاسی سسٹم کو، بلدیاتی نظام جو ہے، بلدیاتی نظام سیاسی سسٹم کو پرورش کرتا ہے. انگریزوں نے بلدیاتی نظام دیا. انگریزوں کے بعد جب بھی فوجی اقتدار میں آئے ہیں، انہوں نے بلدیاتی نظام پہ توجہ کی. جب سیاسی جماعتیں اقتدار میں آ جاتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ بلدیاتی نظام کو روکتی ہیں. حالانکہ سیاسی جماعتوں کی پرورش بھی بلدیاتی نظام میں ہے، ان سے قیادتیں پڑتی ہیں. لیکن چونکہ یہاں ایک شخص ہی پوری پارٹی ہوتا ہے اور ہر سیاسی جماعت کا موقف اور اس کا عملی کردار یہ ہے کہ وہ ایک شخص پوری ساری پارٹی کو کنٹرول کرتا ہے. سٹیئرنگ سیٹ پہ بھی وہی ہے، پارٹی کی ساری اسی کی ہے اور اسی کے رحم و کرم پر سارا نظام ہے. تو یہ لوگ کوئی صدیوں زندہ رہیں گے. ان کے بعد بھی تو قیادت موجود ہونی چاہیے، اور وہ تب بھی ممکن ہے کہ جب ان سیاسی جماعتوں کے اندر سیاسی تہذیب ہو، سیاسی اصول ہو، اور یہ عمر کے ایک حصے تک پہنچ جانے کے بعد اپنی ہی پارٹی میں سے سیکنڈری سیاست کو اوپر آنے کا موقع دیں.